کہاں گئی رانی، پروفیسر ڈاکٹر ادریس صدیقی۔ یہ ایک موم سے بنی کالونی کی کہانی ہے جہاں پہ رہتی ہے ملکہ رانی۔ کچھ مادائیں ہیں یعنی کہ لڑکیاں، اور کچھ نر ہیں یعنی کہ لڑکے جنہیں ڈرون کہتے ہیں۔ ایک نئی کالونی تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس کالونی میں کافی گھر ہوں گے۔ کالونی تعمیر کرنے والے بھی یہاں آباد ہوں گے۔ رانی کے لیے خاص رہائش گاہ بنائی گئی ہے۔ پتہ نہیں رانی یہ کالونی پسند کرے گی یا نہیں۔ اگر اسے پسند نہ آئی تو دوبارہ دوسری کالونی تعمیر کرنی پڑے گی۔ مزے کی بات یہ ہے سبھی معمار مادائیں ہیں یعنی لڑکیاں ہیں۔ وہ دیکھو رانی آ گئی، وہ اب معائنہ کرے گی، اللہ کرے اسے پسند آ جائے۔ ہو گئی پوری تم لوگوں کی کالونی؟ اچھا کیا ہے درخت پر بنائی ہے، ورنہ لوگ پہاڑوں اور چھتوں پر بناتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا نا، پہاڑوں اور چھتوں پر نہیں، درخت پر بنانا۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اچھی بنائی ہے، پسند آ گئی ہے مجھے۔ کیا آبادی میں اضافہ کرنے والے ڈرون یہاں موجود ہیں؟ اچھی بات ہے۔ کالونی میں تمام کام بہت قاعدے سے کیے جاتے ہیں۔ کچھ پنکھا بردار کہے جا سکتے ہیں، وہ اندر گرمی پڑنے پر اپنے پروں سے پنکھا کرتے ہیں۔ اکثر گھروں میں موتیں بھی ہو جاتی ہیں، ان مردوں کو باہر پھینکنے پر بھی کچھ خدمتگار مامور ہوتے ہیں تاکہ کالونی صاف اور صحت مند رہے۔ سبھی ایک نظام کے پابند ہیں۔ اور یہ دیکھیے کالونی آباد ہو گئی ہے۔ اس کے داخلے کے راستے پر نگران سپاہی مستعدی سے نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی غیر یہاں پہ داخل نہ ہو سکے۔ کالونی گرم ہو رہی ہے، اب اندر گرمی بہت بڑھ رہی ہے، پانی لاؤ، کوئی باہر سے پانی لے کے آؤ۔ اوہ، فوراً ہی آبدار دوڑ پڑے، وہ باہر سے پانی لینے گئے ہیں۔ باہر میدانوں اور باغیچوں میں وہ خدمتگار بھی مصروف ہیں جنہوں نے غذا پہنچانی ہوتی ہے۔ وہ پھولوں کے زرگل لاتے ہیں اور پھولوں کا رس بھی۔ آبدار کالونی میں پانی اور رسد کارکن غذا پہنچا رہے ہیں۔ کالونی میں صفائی داروں نے بتایا، ہم نے صفائی کر دی ہے۔ کافی مزدور موم بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے، موم بھی کافی تیار ہو رہا ہے۔ پیارے ساتھیوں، کالونی میں گھروں کو موم سے ہی بناتے ہیں۔ ان گوداموں کے بھر جانے کے بعد موم سے ہی بند کرتے ہیں جن میں شہد بھرا جاتا ہے۔ خالی پڑے گھروں کو بھی موم سے بند کیا جاتا ہے، اسی لیے کافی مزدور موم بنانے میں مصروف ہیں۔ یہاں سبھی مزدور ہیں، نر مزدور کم ہیں، وہ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمیں ہر وقت رانی کی خدمت کرنے اور آبادی بڑھانے کا کام کرنا پڑتا ہے۔ پرورش گاہ میں پلتے بچوں کی دیکھ بھال نرسیں کرتی ہیں۔ تو ہم سبھی کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں کھانے کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے، یہ ڈرون کہنے لگے۔ کالونی میں نظام یہ ہے کہ خانسامہ خدمتگار غذا میں ایک عمدہ جیلی اور دوسری میں کمتر جیلی تیار کرتے ہیں۔ عمدہ جیلی صرف رانی کے کھانے کے لیے ہوتی ہے، کمتر جیلی مادائیں اور پرورش گاہ میں ننھے بچوں کی غذا ہوتی ہے۔ ہمیں بھی کھانا دے دو۔ یہ رہو، یہ تمہارے لیے ہے کمتر جیلی، اور ہمیں بھی دے دو۔ تمہارے لیے جیلی نہیں بچی، تم شہد چاٹ کر کھاؤ۔ آؤ ہم شہد چاٹ لیتے ہیں، خالی پیٹ تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ شہد کہاں سے آیا؟ باہر سے پھولوں کے رس کو لانے والے سبھی رسد مزدور شہد بناتے رہتے ہیں۔ جب شہد بن جاتا ہے تب ان سے کہا جاتا ہے اپنے پیٹ خالی کر دو، پھر وہ اپنے پیٹوں سے رس سے بنائے شہد کو نکالتی ہیں، وہی جو لوگوں کو صحت دیتا ہے۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه
فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ مادہ اپنے پیٹ سے شہد خالی کرتی ہے۔ ان کے 2 پیٹ ہوتے ہیں، ایک پیٹ میں رس سے شہد بناتی ہے، لیکن دوسرے پیٹ میں وہ اپنا کھانا ہضم کرتی ہیں۔ شہد بھرے ہونے کی وجہ سے ماداؤں کے پیٹ کچھ بڑے نظر آتے ہیں، نر مزدوروں کے پیٹ چھوٹے لگتے ہیں کیونکہ وہ شہد نہیں بناتے۔ کیا عیش ہے رانی کے، سبھی اس کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، وہ عمدہ رہائش گاہ میں رہتی ہے، صرف وہی عمدہ جیلی کھاتی ہے۔ کالونی کی آبادی لگاتار بڑھتی گئی۔ ڈرون کی مدد سے رانی کالونی کی آبادی مستقل بڑھاتی رہی۔ اب بھیڑ بہت بڑھ گئی ہے اور رانی کو دوسری فکر ستانے لگی ہے۔ اس کی عمر بہت ہو چکی ہے۔ میں اور زیادہ آبادی نہیں بڑھا سکتی۔ کالونی کا نظام اپنا کام کر رہا ہے۔ وہاں مہمانوں نے نئی رانی کی رہائش گاہ تعمیر کر دی ہے۔ انہیں بھی معلوم ہے کہ جلد ہی نئی رانی آئے گی۔ نئی رانی کے لیے گھر تعمیر ہو چکا ہے۔ بوڑھی رانی کو خبر ہو گئی۔ پھر ایک دن بوڑھی رانی کالونی چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ اس کے ساتھ کچھ خدمتگار بھی کالونی کو چھوڑ آئے ہیں۔ اب رانی بے گھر ہو چکی ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کہاں گئی ہے؟ بتائیے گا نیچے کمنٹ باکس میں۔ چاند چمکتے تارے روشن روشن پیارے پیارے دریا